دنیا کی سب سے مشہور فاسٹ فوڈ چین KFC کے لوگوں میں دکھنے والے ان انکل کا نام کرنل ہارلینڈ سینڈرز ہے۔ اپنی پوری زندگی انہوں نے مزدوری کر کے گزاری، لیکن پورے 65 سالوں کے بعد آخر ایسا کیا ہوا جس نے ان کی قسمت ہی بدل ڈالی؟ کامیابی کے اس سفر میں انہوں نے کن کن مشکلات کا سامنا کیا اور آخر میں ان کی اپنی ہی کمپنی KFC کارپوریشن نے ان پر کورٹ کیس کیوں کیا تھا؟ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، ہارلینڈ سینڈرز 9 ستمبر 1890 کو انڈیانا کے شہر ہنری ویل کے قریب ایک چھوٹے سے فارم پر پیدا ہوئے۔ ان کی زندگی کی سب سے پہلی مشکل ان کو صرف 6 سال کی ایج میں ہی فیس کرنا پڑی، اور وہ مشکل تھی ان کے والد کا انتقال۔ کیونکہ یہ اپنے بھائیوں میں سب سے بڑے تھے اور ان کی ماں کو پیسے کمانے کے لیے سارا دن گھر سے باہر رہنا پڑتا تھا۔ اسی وجہ سے ہارلینڈ پر اتنی چھوٹی سی عمر میں ہی اپنے چھوٹے بھائیوں کو پالنے کی ذمہ داری آ چکی تھی، اور صرف 7 سال کی عمر میں ہی یہ بریڈ اور ویجیٹیبلز پکانے کے ماسٹر ہو چکے تھے۔ لیکن جب ان کی ماں کی سیلری سے گزارا بہت مشکل ہو گیا تو ہارلینڈ نے 10 سال کی عمر میں ایک فارم پر جانوروں کو چارہ ڈالنے کی جاب شروع کر دی۔ ہارلینڈ کی یہ اپنی زندگی کی پہلی جاب تھی اور اتنی کم عمر کی وجہ سے اس کا دل کام پر نہیں لگتا تھا، اسی وجہ سے اس کو اس نوکری سے نکال دیا گیا۔ جب ہارلینڈ 12 سال کا ہوا تو اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی، اور یہاں سے آغاز ہوا ایک اور مشکل کا۔ ہارلینڈ کے اسٹیپ فادر کو بچوں کا ان کے ساتھ رہنا بالکل بھی پسند نہیں تھا، جس کی وجہ سے آئے دن گھر میں جھگڑے ہوتے رہتے۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جب ہارلینڈ کو اپنی ماں سے دور کر دیا گیا۔ وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ ایک رشتہ دار کے پاس رہنے لگا۔ ہارلینڈ نے اپنے بھائیوں کو پالنے کے لیے ایک بار پھر سے فارم پر نوکری شروع کر دی۔ صبح 6 بجے وہ فارم پر جانوروں کو چارہ ڈالتا، اس کے بعد تیار ہو کر اسکول جاتا اور شام کے وقت مکئی چھیلنے کی جاب کرتا تھا۔ اس وقت ہارلینڈ صرف 13 سالوں کا ہی تھا جب وہ انتہائی ٹائٹ شیڈیول میں اتنے سارے کام اکیلا کرتا تھا۔ لیکن اسی دوران ہارلینڈ پر ایک اور پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ جی ہاں، کیونکہ وہ صحیح سے پڑھائی نہیں کر پا رہا تھا، اسی وجہ سے اس کو اسکول سے نکال دیا گیا۔ ایک انٹرویو میں کرنل ہارلینڈ نے بتایا تھا کہ اصل میں ان کو الجبرا سمجھ نہیں آتی تھی۔ اگلے 2 سالوں تک ہارلینڈ نے فارم پر نوکری جاری رکھی، لیکن کیونکہ اب خرچے پورے کرنا بہت مشکل ہو چکا تھا، اسی وجہ سے ہارلینڈ نے US آرمی میں جانا چاہا۔ اس وقت اس کی عمر صرف 16 سال تھی، جبکہ آرمی میں جانے کے لیے زیادہ ایج ہونا ضروری تھی۔ ہارلینڈ نے کاغذوں میں جھوٹی ایج دکھائی اور آرمی میں سولجر بھرتی ہو گیا۔ آخرکار کئی سالوں کے بعد اس کو ابھی سکون ملا ہی تھا کہ ایک اور مصیبت آ کھڑی ہوئی۔ آرمی میں رہنے کے 1 ہی سال کے بعد جب ان کو اس کی اصلی ایج کا پتہ چلا تو اس کو آرمی سے بھی نکال دیا گیا۔ آرمی سے نکلنے کے بعد ہارلینڈ 17 سالوں کا تھا، اور آگے کے پورے 23 سالوں تک ہارلینڈ کی زندگی میں بہت اپس اینڈ ڈاؤنز آئے۔ اسی پیریڈ کے دوران اس کی شادی بھی ہوئی، اور اسی پیریڈ میں کوئی جاب ایسی نہیں تھی جو ہارلینڈ نے چھوڑی ہو۔ کبھی اس کو اسٹریٹ کار کنڈکٹر کے روپ میں دیکھا جاتا تو کبھی اس کو ریل روڈ فائرمین کی نوکری کرنی پڑتی، انشورنس سیلز مین، لائر، اسٹیم بوٹ آپریٹر، اور حتیٰ کہ اس نے ٹائر بیچنے کا کام بھی کیا۔ کہیں وہ خود جاب چھوڑ دیتا تو کہیں سے اس کو نکال دیا جاتا تھا۔ آخرکار ایک دن اس کی وائف جوزفین بھی اس کو اکیلا چھوڑ گئی، کیونکہ اب وہ بھی ہارلینڈ کے کیریئر سے تنگ آ چکی تھی۔ 34 ایئرز کی ایج یعنی 1924 میں ہارلینڈ کی ملاقات کینٹکی آئل کمپنی کے جنرل مینیجر سے ہوئی۔ اس نے ہارلینڈ کو ایک گیس اسٹیشن چلانے کی آفر دی۔ اپنے حالات کی وجہ سے ہارلینڈ نے یہ آفر فوراً قبول کر لی۔ شروع کے دنوں میں گیس اسٹیشن کی سیل بہت ڈاؤن ہوا کرتی تھی، لیکن پھر ہارلینڈ نے وہاں آنے والے کسٹمر